السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ پچھلا آپ نے منافقون کی صفات پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے دیکھا کہ 5 آیت تک تو اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی پہچان بتائی، پھر 2 آیت میں کافروں کی، اور 7 آیت سے 21 آیت تک لگاتار منافقین کی اللہ تعالیٰ نے پہچان بتائی، پھر پہچان بھی نہیں، ساتھ میں مثالوں کے ساتھ سمجھایا۔ اب آج آپ سمجھتے ہیں، یہاں سے 21 نمبر آیت سے سٹارٹ ہوگا آج کا سبق۔ چلیں شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ سکو۔ آپ دیکھیں شروع میں، اب جب قرآن شروع ہوا ہے تو آپ تھوڑا سا ورڈ سمجھیں گے، جس سے کیا ہوگا، پورا قرآن آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، تو ورڈ پہ زیادہ فوکس کریں گے۔ تو اب دیکھیں اس میں کیا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ یہاں پہ یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں سے خطاب کیا گیا، تمام انسانیت سے خطاب کیا گیا ہے، اس میں ہر انسان اس میں شامل ہو جائے گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سب انسانوں کے لیے ہے یہ کتاب، تو اب ہمارا کیا مقصد ہوا؟ پھر ہمارے پاس یہ کتاب آئی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی کتاب ہے یہ، تو ہمارا اب کیا چیز آئے گی کہ اس کتاب کو اور لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ہے یا ایھا الناس، یعنی کہ تمام لوگوں کے لیے کتاب ہے نا۔ اب ہم جو امت مسلمہ ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کتاب کو تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، کسی کے پاس انویٹیشن آئے اور کہا کہ بھئی نام لکھ دیتے ہیں کہ یہ فلاں یہ فلاں کا نام ہے، ان سب پورے گھر کو آنا ہے، ٹھیک ہے، پریوار جسے بولتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ کوئی نہ ہوتا ہے کہ ایک سب کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے کارڈ، ایک کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، جو مکھیا ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ سب کو بتا دے کہ سب جانا ہے، پوری فیملی کو جانا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو اس کا، قرآن کا، مسلمانوں کو پہنچایا ہے۔ کیسے؟ جیسے ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ ہی نہیں، یہ وعدہ ہے کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی ہر بات کو مانوں گی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے اتاری گئی ہے، یہ ہدایت، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو ہمارا یہ وعدہ آٹومیٹکلی اب لگ گیا کہ تم مسلمانوں کا پر یہ فرض ہے کہ تم تمام لوگوں تک اس کتاب کو پہنچاؤ۔ اگر نہیں پہنچائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں مان رہے۔ پھر ابھی آپ نے پڑھا تھا نا متقی لوگوں کی، کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں متقی لوگ، تو جب ہم اپنے آپ کو مسلمان مومن کہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس قرآن کو تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اے لوگوں، اب کیا کرو کہ تمام لوگوں کو یہ بک پہنچانی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ عبادت کرو۔ اعبدو میں نے آپ کو سورہ فاتحہ میں بتایا تھا، ایاک نعبد میں، کہ اعبدو کیا ہے کہ پورے عمر یا پوری زندگی آپ اللہ تعالیٰ کے غلام بن کے رہیں گے، یعنی کہ عبد کیا ہوتا ہے؟ غلام، یعنی کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نوکری کر رہے ہیں 9 to 5 کہ بس چلیں اب فری ہو گئے، نہیں، آپ کی پوری زندگی، آپ کا پورا وقت، آپ کی پوری سانسیں، سب چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلیں گے۔ تو اب یہاں پہ عبادت کیا ہوگی کہ اس کتاب کو کہاں تک پہنچائیں؟ تمام لوگوں تک۔ ابھی آگے بھی سمجھیں گے اسے، کیونکہ اب اس کی ساری تفسیریں پورے قرآن میں آتی رہیں گی۔ تو عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس رب کی، رب آپ کو میں نے بتایا تھا سورہ فاتحہ میں کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ رب کی۔ رب کون ہے؟ جو مجھے تھامے ہوئے ہے، جو مجھے نشو نما کر رہا ہے، جو مجھے بڑھا رہا ہے، میری حفاظت کر رہا ہے ہر جگہ، ہر چیز اس نے میرے لیے بنائی ہے۔
تو اس رب کی عبادت کرنی ہے۔ اب یہ جو رب ہے یہ کیا ہے؟ رب بہت ہوتے ہیں، جیسے آپ ایک قرآن کی ہی دعا ہے والدین کے لیے، ربی ہرہما کما ربیانی صغیرہ، تو وہاں پہ کیا ہے؟ ربیانی، تو کیوں آیا کہ اے اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرنا، کیونکہ انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پہ ربوت یعنی کہ مجھے نشو نما کرا، مجھے بڑھایا۔ تو ربیانی اور بھی ہو سکتے ہیں، جیسے عرب میں بولتے ہیں رب البیت، یہ اس گھر کا رب ہے۔ اور رب کو یاد کرنے کے لیے بہت اچھی مثال یہی ہے کہ آپ جیسے کوئی گھر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو اون کرتے ہیں، آپ خریدتے ہیں اسے، پھر کیا کرتے ہیں؟ گھر جب بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کا سارا انتظام کرتے ہیں، پانی کا، بجلی کا، پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھر ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، پھر مینٹیننس بھی کرتے ہیں ہر سال یا ہر دوسرے سال یا ہر 5 سال میں، کہ بھئی اس کی وائٹ واش ہونی ہے یا سب چیزیں جو خراب ہو گئی ہیں وہ ٹھیک کرنا۔ بالکل اسی طرح رب بھی ہماری ایک تو ہمیں اس نے بنایا ہے رب نے، پھر بہترین ہمارے لیے نظام یہاں پہ بنا دیا ہے، ابھی اس آیت میں آگے پڑھیں گے۔ بہترین نظام بنایا ہے ہمارے لیے کہ پانی ہے، ہوا ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، پھر جو ضرورت جس ٹائم پہ کے انسان کو ضرورت پڑے گی وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ رکھ دی ہیں۔ تو یہ رب ہے نا ہمارا، کتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے۔ تو جب رب میرا ہے، وہ میری اتنی حفاظت کر رہا ہے، وہ مجھے نشو نما کر رہا ہے، وہ میری ساری چیزوں کے خیال رکھ رہا ہے، تو میرا کیا فرض بنتا ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، میں اللہ تعالیٰ کا کہنا مانوں۔ تو یہاں پہ اسی لیے کہا کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، یعنی کہ تمام لوگوں کو تھا کہ اپنے رب کی عبادت کریں، رب کے قانون کے حساب سے چلیں۔ اب جنہیں نہیں پتہ تو ان تک یہ بات پہنچانی تھی آپ کو۔ پھر کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، یعنی کہ ہمیں، والذین، اور ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، یعنی کہ ہمارے باپ دادا یا پہلے کی نسلیں یا پہلے کی قومیں، جو بھی ہم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے حساب سے اگر چلو گے تو تم ہی نشو نما ہوں گے، تم ہی غالب ہوں گے، تم ہی سب سے سربلند ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کے حساب سے نہیں چلیں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے پچھلی قومیں تباہ ہو گئی ہیں تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی لوگوں کو اتارا، اور دیکھ لیں ان کا انجام کیا ہوا، کہ جنہوں نے کہنا نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے عاد کی قوم ہے، سمود کی قوم ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم ہے، یہ سب قومیں کیا ہو گئی تھی؟ تباہ ہو گئی تھی نا۔ کس وجہ سے ہوئی تھی تباہ؟ کہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں مانا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ پہلے کی مثالوں کو دیکھ لو، ان کی تمہارے پاس خبریں آ گئی ہیں، ان کو دیکھ لو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا تو ان کا انجام کیا ہوا، اور جنہوں نے کہنا مانا ان کا انجام کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں، اور جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور کس وجہ سے عبادت کرنی ہے؟ تاکہ ہم بچ جائیں۔ عبادت دیکھ لیں، ابھی میں نے یہ تو کہہ رہی کہ ہم نے عبادت کا بہت ایک مختصر سا ترجمہ کر لیا کہ بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہی سمجھتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ آپ کی پوری شخصیت پہ اللہ تعالیٰ حاوی ہونا چاہیے، پوری شخصیت پہ آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے حساب سے چلوں گی، یہ ہے وہ عبادت۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کے حساب سے چلیں گے تو ہم بچیں گے، اگر ہم قانون کے حساب سے نہیں چلیں گے تو ہمارا پھر وہی انجام ہوگا جو ہم سے پہلے لوگوں کا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں چیز کیا ہے؟ اب دوبارہ اس کو دیکھیں، بار بار ریپیٹ کریں گے نا آیت کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ اے لوگو عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی۔ کون سا رب ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کرا ہے، اور پیدا کیسے کرا ہے؟ احسن التقویم، بہت خوبصورت اندازے پہ پیدا کیا ہے، اس لیے ہمیں عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر پیدا ہی نہیں کرا، ایسے چھوڑ دیا، ہمارے لیے ہر حفاظت کا سامان ہمارے لیے پیدا کر دیا، کھانے پینے کا پیدا کر دیا، اور تم سے پہلوں کا بھی کرا تھا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ سب نعمتیں دی تھیں اللہ تعالیٰ نے۔ پھر جنہوں نے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرا وہ تو بچ گئے، اور جنہوں نے
नेमतों का सही इस्तेमाल नहीं करा, उन्हें अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया। अब आगे आ जाएं। अल्लज़ी जअला, और जिसने बनाया लकुमुल अर्दा, तुम्हारे लिए ज़मीन को, यानी कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को हमारे लिए क्या कर दिया, हमवार कर दिया। जाला में क्या होता है, निज़ाम कायम कर दिया। ये ज़मीन में ऐसे कानून नाफिज कर दिए हैं जो कि हमें सुकून की ज़िंदगी हमें यहाँ पे गुजार सकते हैं हम। अब देखिए ज़मीन कितनी तेज़ी रफ्तार से दौड़ रही है, और ये नहीं कि एक ही रोटेशन में, एक इसकी खुद रोटेशन है जो अपनी एक्सेस पे घूम रही है, फिर सूरज के साथ घूम रही है, फिर सूरज पूरे सौरमंडल को लेके चल रहा है, यानी कि 3 इसकी रोटेशन है ज़मीन की। यानी कि सीधा अपने एक्सेस पे भी घूम रही है, खुद अपनी इसकी रफ्तार भी है जो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, जिससे ये बनता है पूरा साल, और फिर खुद सूरज इनको लेके चल रहा है अपने एक सफ़र पे। उसके बावजूद हम यहाँ पे कैसे पुरसकून हैं। अब आपको इसकी रफ्तार जैसे होती है कि 30 किलोमीटर पर सेकंड है इसकी रफ्तार ज़मीन की, 30 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि आपने 1 सेकंड बोला 30 किलोमीटर दौड़ गई है ज़मीन। सोचें ज़रा, अगर पूरा इसका कर लें तो 36,000 किलोमीटर पर आवर चलती है ये, इतनी तेज़ रफ्तार में, और उसके बावजूद हम यहाँ पे पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई हमें झटका नहीं लगता, आराम से बैठे हुए हैं। और फिर तेज़ रफ्तार से दौड़ रही है तो हम कहीं गिरते भी नहीं हैं, ग्रेविटी के कानून की वजह से हम क्या करते हैं, इस पे चिपके रहते हैं ज़मीन पे। तो सोचे तो सही अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम, जब मैंने कहा जाला में क्या आता है, निज़ाम से मुराद होती है कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को एक निज़ाम बख्शा है, किस लिए, हमारे लिए, हम यहाँ पे पुरसकून रह जाएं। फिर देखें आप ज़मीन को, अभी तो मैं बिल्कुल सतही इसका तर्जुमा करूँ, अगर और ज़्यादा सोचें आप इसको ज़मीन के बारे में, क्या क्या इसमें वंडर छुपे हुए हैं। सारी आपके खाने पीने की सब चीज़ें इसमें हैं, सारे सोना चांदी सारी धातुएं इसमें हैं, पेट्रोल वो इसमें से निकला, कोयला वो इसमें से निकला जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये चीज़ें बनी कब थी, जब ज़मीन बन रही थी, जब अल्लाह ताला ने ये सब निज़ाम रख दिया था कि अच्छा अब ये इतने वक्फे पे कोयला बनेगा, इतने वक्फे पे पेट्रोल बनेगा, और वो पेट्रोल और कोयला आने वाला इंसान यूज़ करेगा। सोचें ज़रा सा, क्या अल्लाह ताला की प्लानिंग है ये, किस लिए, हमारे लिए। तो हम फिर किसके लिए, अल्लाह ताला के लिए। तो जो सरेंडर कर दे वो बच जाएगा, और जो सरेंडर ना करे अल्लाह ताला के कानून के हिसाब से, उसको फिर अल्लाह ताला नहीं छोड़ता। ये अल्लाह ताला का कानून है ये भी। चलो ज़मीन बना दी, फिर आशम व समा बना, और फर्श, ज़मीन को फर्श बनाया, और आसमान को क्या बनाया, छत बनाया। यानी कि आसमान क्या है, छत के समान है। कैसे, जैसे आप घर की छत ना हो तो कैसा होगा, आपको सुकून ही महसूस नहीं होगा, हर वक्त ऐसे लगेगा कि कुछ भी आफत आ जाए हमारे ऊपर। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस आसमान को क्या बना दिया, छत बना दिया। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, छत वाकई में हमें महफूज करती है। कैसे, ज़मीन के एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि 7 लेयर्स हैं, वो 7 लेयर्स आपको कितनी चीज़ों से बचा रही हैं। आपको जो मालूम है, जो पॉपुलर है, वो क्या है, ओजोन, ओजोन परत है, वो आपको सूरज की किरणों से बचा रही है जो हार्मफुल है। फिर इससे ऊपर जो की लेयर्स क्या है, मिटियोर्स से बचा रही है आपको। ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, आपको आपकी हिफाजत कर रही हैं। यानी कि आप अल्लाह ताला की नज़र में इतने अहम हैं कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा निज़ाम आपके लिए बनाया है। इसीलिए वो मेरा रब है ना, जब भी तो आया था रब, वो मुझे कायम करे हुए है। तो कायम कैसे करे हुए है, मुझे ज़िंदा रखे हुए है यहाँ पे। ज़िंदा रखने के लिए अब जो जो चीज़ें ज़रूरत है मुझे, वो अल्लाह ताला मुझे यहाँ पे फ़ाहम कर रहा है। जैसे मैं अगर ओजोन लेयर जैसे कहीं पे होल हो गया है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ओजोन लेयर से सीधी हमारी उसके सूरज की किरणें आने लगे तो हमें क्या हो जाए, स्किन कैंसर हो जाए, या और बीमारियाँ हो जाएं। लोग बाग आज उसको फिर पुर करने की कोशिश कर रहे हैं।
تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اپنے رب کو پہچاننے کی ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح تمہارے آس پاس اللہ تعالیٰ نے کیا نظام قائم کر رکھا ہے، جو آپ کو تھامے ہوئے ہے، جو آپ کو نشو و نما کر رہا ہے۔ اگر ذرا سا ایک چیز بھی اوپر نیچے ہو جائے تو ہم یہاں فوراً مر جائیں، زمین رک جائے، ایک دم ساری زمین ختم، 1 سیکنڈ نہیں لگے گا ہمیں مرنے میں۔ اب پوری جو بھی آپ کو دکھ رہا ہے آس پاس سب مرنے، کوئی سیکنڈ نہیں لگنے کا۔ تو ہم یہ سوچیں پھر اللہ تعالیٰ کو ہم کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیا بنایا؟ چھت بنایا، اور انزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہمارے لیے پانی نازل کرا۔ اوپر اوپر ترجمہ کیسے سمجھتے ہیں ہم کہ یہ واٹر سائیکل ہے، یہ تو ہے ہی واٹر سائیکل کہ نیچے سے اٹھتا ہے پانی، پھر اوپر جاتا ہے، پھر پیور ہو کے پھر نیچے آ جاتا ہے، جو ہمارے پینے لائق بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہی لیئرس تھی نا، وہی لیئرس اس میں رول ادا کرتی ہیں کہ وہ اوپر نہیں اڑنے دیتی پانی کو، وہیں کے ہی واپس زمین پہ لے آتی ہیں۔ پھر یہ تو ہو گیا، اب ایک ہو گیا جو ہم سب کو پتا ہے، ایک ہے کہ پانی خود اس زمین میں بنا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں سے یعنی کہ یونیورس سے ہمارے لیے اس دنیا میں پانی، جب زمین بن رہی تھی 20 لاکھ سال پہلے ہی پانی کو بھیج دیا تھا ہمارے لیے۔ سوچے ذرا، زمین کو بننے کے وقت کہ پتہ تھا کہ یہاں پہ پانی نہیں بنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے باہر سے امپورٹ کرا آپ کے لیے پانی یہاں پہ کہ میرے بندوں کو پریشانی نہ ہو۔ پھر کچھ پانی نہروں میں، کچھ سمندر میں، اور کچھ گلیشیئرز کے فارم میں جمع کر دیا۔ سوچیں ذرا اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام کرا ہے آپ کے لیے۔ آسمان سے پانی اتارا اللہ تعالیٰ نے، فَأَخْرَجَ، پھر نکالا ساتھ اس سے، کیا نکالا؟ رزق پھلوں میں سے، یعنی کہ اس پانی کی وجہ سے ہی ساری نباتات اگتی ہیں، سارے فروٹ، ساری سبزیاں، اور ساری جو ہریالی آپ کو دکھتی ہے وہ سب پانی کی وجہ سے ہے۔ پانی نہ ہو کچھ نہ اگے۔ اچھا چلیں، پانی ایسے ہی نہیں، پانی کو بھی پھر جیسے یہ بجلی چمکتی ہے تو بجلی بھی پانی کے اندر نیوٹرینٹس پیدا کرتی ہے کہ وہ اس کے لیے کھاد بنتی ہے، جس سے کہ اور زیادہ نباتات اگ کے زمین میں۔ اگر وہ بجلیاں نہ ہو نا، جو پانی اوپر جاتا ہے اور بجلیاں سے وہ چارج نہ ہو، تو پانی میں وہ صفات پیدا نہیں ہوتی۔ ہر نظام دیکھیں، جب بھی آیا تھا وہاں پہ جالا کو ہمیشہ سمجھنا ہے نظام کے تحت، کیونکہ اس کا ترجمہ بنانا کر دیتے ہیں، اور خلقہ کا بھی بنانا، تو پر اس میں فرق ہوتا ہے۔ خلقہ کیا ہوتا ہے؟ تخلیق کر دینا، بنائی کوئی چیز، پر اس کا نظام بنانا وہ جالا ہوتا ہے۔ خلقہ کو ایک نظام کے تحت باندھنا وہ جالا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایک نظام کے تحت باندھا، آسمان کو ایک نظام کے تحت باندھا، پانی ایک نظام کے تحت اترا ہے، اور اس پانی میں کیا صفات رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ رزق اس سے اگتا ہے، اور یہ صرف کیا ہے؟ تمہارے لیے۔ بار بار دیکھیں، بار بار آ رہا ہے لکم، تمہارے لیے، یعنی کہ میرے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے۔ جب میرے لیے اللہ تعالیٰ اتنا اہتمام کر رہا ہے، مجھے اتنی اہمیت دے رہا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے مجھے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اس لیے میں اپنے رب کو پہچانوں اور پھر میں عبادت کروں، اس کے سامنے سرنڈر کروں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اتنی بڑی بڑی چیزیں میرے لیے بنائی ہیں، اور ذرا سا اللہ تعالیٰ کھینچ لے، کوئی چیز اتنی سی بھی کم ہو جائے، فوراً ہاہاکار مچ جائے دنیا میں۔ فلا تجعلوا، اور بس نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے اندادن شریک، وانتم تعلمون، اور تم ان کو جانتے ہی نہیں ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا سارا علم بتا دیا یہاں پہ، ٹھیک ہے، سارا تو نہیں، جتنا ہم نون ہے ہمارے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا۔ اب تم، میں نے کہا نا جعلہ میں نظام آتا ہے، تو بس نہ تم اب بناؤ اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور شریک، یعنی کہ تم کسی اور کے نظام کے تحت نہ چلو۔ کیوں؟ کیونکہ تم جانتے ہی نہیں ان کا علم،
اللہ تعالیٰ نے تو اپنا بتا دیا کہ میں نے تمہارے لیے آسمان بنائے، تمہارے لیے زمین بنائی، پانی اتارا، پھر اس سے پھل فروٹ اتارے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں تم کیا جانتے ہو کہ انہوں نے کیا بنایا ہے؟ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز میں نے کہا نا، جعل نظام آتا ہے۔ تو اب جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت یا اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو گئی ہے تو رزلٹ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ہم۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے اور ان سب چیزوں کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم اس سے بھی امپریس ہو جاتے ہیں، اچھا یہ تو بہت اچھا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے شروع کر دیں، یہی ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پہ وہی چیز ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نظام کو چھوڑ کے کسی اور کا نظام اپنانا چاہتے ہو، تم کسی اور کے پیچھے جانا چاہتے ہو، یہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے پیچھے تم جانا چاہتے ہو اس کے پاس تو کوئی پاور ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاور دکھائی، اور جس کو تم پوج رہے ہو ان کے پاس تو کوئی پاور نہیں ہے، اور ان کو پوچھ کے تم کیا بنو گے؟ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ ابھی آیا تھا نا، ابھی اس والی آیت میں، اسی شروع کی آیت میں 21 نمبر میں، کہ تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان بتائی ہے یہاں پہ۔ تو پہچان بتانے کا مقصد کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو پہچان کے یہ سوچو کہ ساری پاور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، حی القیوم ہے، وہ ہمیں قائم رکھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہی ہمیں موت دے گا۔ تو جب ساری پاور میرے رب کے پاس ہے، میرے خدا کے پاس ہے، تو پھر میں کسی اور کے نظام کو اپنانے کی کوشش کیوں کروں؟ کیوں میں کسی اور کے نقش قدم پہ یا کسی اور کے امپریس ہو کے اس کے پیچھے چلوں؟ کیوں نہ میں اپنے رب کے پیچھے چلوں جو مجھے ہر چیز سے بچائے گا۔ ابھی آیا تھا تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی کہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کے حساب سے چلیں گے اتنی ہماری شیلڈ وہ مضبوط ہوگی، اور وہ جب وہ شیلڈ مضبوط ہو جائے گی تو ہم شیطان کے چالوں سے بھی بچیں گے اور لوگوں کی چالوں سے بھی بچیں گے۔ تو وہ شیلڈ جب ہی پوری ہوگی جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور عبادت پھر وہی ہے کہ 9 سے 5 والی نہیں کہ نماز پڑھی 5-10 منٹ کی اور پھر اب آزاد ہیں آپ، نہیں، آپ وہ 24 گھنٹے پہ نماز آپ کی حاوی ہونی چاہیے۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے تو عصر تک وہ نماز آپ کی کو ہر گناہ سے بچائے رکھے، ہر فحش سے بچائے رکھے۔ عصر کی پڑھی ہے تو مغرب تک، مغرب کی پڑھی تو عشاء تک، وہ آپ کی حفاظت کرے گی ہر بری چیز سے۔ اور اگر تو آپ نے یہ نظام چھوڑ دیا یا اللہ تعالیٰ کے قانونوں کو چھوڑ دیا تو پھر 2 ہی قانون ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کا یا شیطان کا۔ شیطان کا تو قانون نہیں ہے، شیطان تو دھوکہ دیتا ہے، دھوکے والے دکھاتا ہے کہ اچھا یہ دیکھو اتنا اچھا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور ہم اس سے امپریس ہو کے اس کے نقش قدم پہ چل دیتے ہیں۔ وہ تو کہتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مت چلو، اللہ تعالیٰ کے قانون کو فالو نہ کرو، اور ہم مان جاتے ہیں۔ اب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کیسی عجیب باتیں ہیں، ہم تو نہیں کرتے ایسا۔ ذرا اپنی زندگی میں ایک بار ذرا نظر ڈال کے دیکھنا کہ کیا کیا چیز ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کے حساب سے کرتے ہیں اور کن کن چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جھوٹ ہو گیا، غیبت ہو گئی، کتنے عام طور پہ کرتے ہیں ہم۔ حق مار دینا کتنا عام کرتے ہیں ہم۔ کسی مطلب جھوٹ بول کے منافع کما لینا کتنا عام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جھوٹ کے بنا تو بزنس ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ڈائلاگ نہیں سنے ہم نے؟ تو ہم نے کیا سوچا کسی اور کو کہ اچھا جھوٹ بول کے منافع مل سکتا ہے، تو کسی اور انداز کو، کسی اور نظام کو ہم نے اپنایا۔ اسی طرح آپ پردے کا دیکھ لیں کہ ہم کیسے کرتے ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قانون مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلو تو اچھے انداز میں نکلو گھر سے باہر، اور ہم کیا کرتے ہیں، جو آج کل ہوتا ہے کہ جتنے کم کپڑے اتنے ماڈرن، تو ہم اس کو نہیں اپناتے۔ پھر ہم نے وہ انداز کسی اور کی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا، کسی اور کے قانون کو اپنا لیا۔ یہ میں نے چند تھوڑے سے اگزامپل دیے، ایسے بہت سارے ہوں گے جن پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہم کیا ہوگا، یہ
جعلا اللہ کے نظام کے ساتھ لگیں گے، نہ کہ کسی اور کے نظام کے تحت۔ اب جیسے کوئی کپڑا خریدنے جائے، اس میں سے وہ کم کپڑا کاٹ دیتے ہیں، آپ نے لیا 1 میٹر، وہ 1 میٹر میں 100 ملی میٹر کم کر دیتے ہیں، تو انہوں نے کس کا نظام اپنایا؟ سمجھ لیں آج کی جو ساری برائیوں کی جڑ یہیں پر ہے۔ ملاوٹ دیکھ لیں، ملاوٹ کیوں کرتے ہیں وہ؟ یہی انداز کے کہ اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ انداز کے سمجھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم تو ترجمہ کر دیتے ہیں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو شریک کیسے ٹھہراتے ہیں؟ احکاموں میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا بچنے کے لیے، جیسے سود کا نظام ہے، سود کا کہتے ہیں کہ سود نہ لیا تو پھر کچھ ہم ترقی نہیں کر سکتے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو کیا کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قانون کی ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے، اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہم دوسروں کو قانون اپنا لیتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہے۔ یہی ہے نا، یہی ہے انداز۔ یہ میں چند ایگزامپل دے کے آپ کو یہ ورڈ سمجھانے کی کوشش کریے کہ انداز کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بس ہم نے کہہ دیا کہ کسی اور کو شریک نہیں کرا یا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلے میں نہیں کھڑا کرا، ہم کرتے ہیں، ہر لمحہ کرتے ہیں۔ تو وہی پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اسے پہچانیں اور اپنی زندگیوں سے دور کریں۔ جب بھی ہم یہ نا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہدی للناس کہ قرآن آیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، ابھی تو ہم مسلمانوں کو تھوڑی سیکھنے کی ضرورت ہے، جب دوسروں تک پہنچائیں گے نا۔ قرآن ایک سمجھ لیں ایک دوائی ہے کہ جو ہمیں بھی تندرست کرے گی اور دوسروں کو بھی تندرست کرنے کے لیے ہے، تمام انسانیت کو۔ پر جب اگر ہم ہی تندرست نہیں ہیں اور دوسروں کو کہیں کہ یہ دوائی کھا لیں آپ اس سے بہت تندرست ہو جائیں گے، تو کہیں گے پہلے اپنے تو کھا لیں، پہلے اپنے آپ کو تو تندرست کریں۔ تو جب تک ہم قرآن کو سمجھ کے یا غور و فکر سے نہیں پڑھیں گے، جب تک وہ برائیاں ہمارے میں سے جائیں گی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم قرآن پڑھانے والے بھی اس برائیوں سے دور نہیں ہو پا رہے ہیں۔ وہ کہ خود تندرست نہیں ہے تو پھر کیسے دوسروں کو کریں گے؟ تو مقصد یہی ہے قرآن پڑھنے کا کہ آپ جن کے پاس بھی آواز پہنچے وہ بھی اپنے آپ کو سدھاریں اور ہم بھی اپنے آپ کو سدھاریں۔ اللہم حافظنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو ہمارے لیے شفا بنا دے اور قرآن پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔